السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ سورۃ الکوثر
قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں بس اس صورت کا اختصار کے ساتھ معنی اور مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات کہنے کی، سمجھانے کی اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر، اس کی 3 آیات ہیں اور تینوں آیات میں 3 باتیں اللہ پاک نے سمجھائی ہیں۔ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا فرمائی۔ الکوثر مفسرین نے اس کے مختلف مفہوم اور مختلف مطالب اور معنی بیان فرمائے۔ پہلا معنی الکوثر، کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی۔ مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر۔ خیر کثیر کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائی۔ خیر کثیر، دنیا کی بھی ساری خیر اور آخرت کی بھی ساری خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ ان خیر کثیر میں جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی گئی، اس میں سب سے پہلی خیر آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ بھی عظیم خیر ہے، مگر یہ نبوت تو آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی ملی ہے، مگر آپ کو صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ آپ پر نبوت کا اختتام کر دیا کہ اب قیامت آ سکتی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین۔ یہ بھی عظیم انعام اور بہت بڑی خیر۔ پھر آپ کو تمام آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید، قرآن حکیم عطا کیا ہے، اور خیر میں یہ عظیم خیر ہے۔ قرآن مجید اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے جو آخری نبی کے ذریعے آخری امت کو ملا، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری خیر نہیں۔ اور جو قرآن مجید کی خیر اور ہدایت اس سے محروم ہے، وہ سمجھو کہ ہر خیر سے محروم۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو جس مشن کے تحت بھیجا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ نے اس دین اسلام کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنا ہے۔ یہ غلبہ بھی اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں عطا کیا۔ فتح مکہ کے بعد فرمایا اسلام کی فتوحات دور دور تک پھیل گئی۔ فرمایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ جو مشن ملا اللہ نے اس میں عظیم کامیابی دی، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اور جو کمی پیچھے رہ گئی
پھر صحابہ نے اس مشن کو دنیا کے آخری کونوں تک پہنچا دیا، اسلام کو غالب کر دیا، عرب میں بھی غالب کر دیا، عجم میں بھی غالب کر دیا۔ یہ دنیا میں آپ کے لیے خیر کثیر ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے انعامات بھی ہیں، کچھ ایسی امتیازی خصوصیات بھی ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو الکوثر خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من قبلی، کہ اللہ پاک نے مجھے 5 ایسے انعامات دیے ہیں، ایسی خصوصیات دی ہیں، ایسی خیر کثیر دی ہیں کہ جو مجھ سے قبل کسی دوسرے نبی کو نہیں مل پائے۔ ان میں پہلے نمبر پر فرمایا اوتی تو جوامع القلم، مجھے اللہ پاک نے جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کیا ہیں؟ آپ کی احادیث کو کبھی پڑھا کریں۔ ہمیں تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ آج کا مسلمان جو دنیا کی بھاگ دوڑ میں اتنا مصروف ہے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی مجلس میں سننے کا ٹائم نہیں، اور عام مجلس تو دور کی بات ہے، یہ جو جمعے کا خطبہ ہے، یہ ہفتہ وار مسلمانوں کی خصوصی عبادت کا دن ہے اور یہ عبادت کا وقت ہے، مگر وقت پر جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے آپ کو ایسے جامع کلمات، احادیث آپ پڑھیں، بات انتہائی مختصر چند جملوں میں آپ کرتے ہیں، مگر اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے اندر نکتے اور اس کے اندر علمی باتیں اور ہدایت کی باتیں اتنی جامع ہیں کہ جس کی مثال کہتے ہیں کہ کوزے کے اندر دریا یا سمندر کو بند کیا ہو، ایسے کلمات دی۔ بطور مثال چھوٹی سی مشہور حدیث آپ کئی دفعہ سنتے ہیں، حدیث کا لمبی حدیث کا حصہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ بات مختصر ہے مگر اس میں اس قدر باریک بینی ہے، اتنا جامع اس کا مفہوم ہے کہ گھنٹوں اس بات کی تشریح مکمل نہیں ہوتی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو سادہ سا مطلب ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ایک دوسری حدیث جو کلمات الفاظ ملتے جلتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ اس کا کیسے ہوا۔ بعض اوقات انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، مگر اس کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ کسی غلط کام پر ہو گیا۔ انجام آخر کار جس کام پہ خاتمہ ہوا پھر اس کا حشر بھی اسی کے مطابق۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کافر نہیں مسلمان، کوئی شراب پی کے مر جاتا ہے، اس کا خاتمہ حالت نشہ میں ہوتا ہے، کوئی کسی برائی کی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا خاتمہ برا ہوا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں یا حالت سجدہ میں ان کی روح نکل جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ کوئی قرآن پڑھتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہوا جا رہا ہے،
اور دوسری طرف کوئی شیطانی کام کرتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے، فرمایا انما الاعمال بالخواتین۔ یہ صرف دو مختصر احادیث بطور مثال دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جامع کلمات دیے ہیں، اور پھر فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ پاک نے مجھے ایک امتیازی حیثیت یہ بھی دی ہے کہ میرا رعب میرے دشمن کے دل میں ڈال دیا ہے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر۔ دشمن ابھی اتنا دور ہے کہ 1 مہینے کے بعد ملاقات ہے، مہینے کے بعد جنگ ہونی ہے، مگر دشمن کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرا رعب میرے دشمن کے دل میں ڈال دی۔ اور کتنی ایسے جنگیں ہیں جو بغیر لڑائی کے اللہ نے فتح دے دی۔ رومیوں کے خلاف آپ نکلے جنگ تبوک کے لیے، مہینوں کا سفر تھا، مشکل ترین اور تیاری نہ ہونے کے برابر، اور رومی اس وقت کی سپر طاقت تھی، مگر اللہ نے 1 مہینہ کی مسافت دوری پر رومیوں کے دلوں میں اتنا رعب ڈالا کہ بغیر جنگ کے ہی بھاگ گئے۔ اور آپ کے مخالفین اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، مگر آپ کی موجودگی میں کتنا سرکش کافر بھی اگر آپ کے سامنے آیا تو اس کو جرأت نہیں تھی آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی کر جائے۔ مکے کا ایک بڑا بد اخلاق کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو روک دیتے ہیں، بد اخلاقی کرے گا، بدتمیزی کرے گا۔ فرمایا نہیں، اس کو آنے دو۔ آیا مجلس میں، آ کے بڑی اچھی گفتگو کی، اخلاق کے ساتھ بولا، آپ نے اخلاق کے ساتھ جواب دیا، جو بات کرنی تھی کی، اور بڑے اچھے ماحول میں اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اس نے تو بغیر گالی کے کبھی بات ہی نہیں کی، انتہائی بد اخلاق، اور آپ کے سامنے اس نے اف بھی نہیں کی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ نے میرا رعب میرے دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا، اس کے اوپر اتنا رعب طاری ہو گیا تھا کہ اس کو جرأت نہیں ہوئی آگے سے کہ الٹی سیدھی بات کرے۔ فرمایا مسرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہ بھی آپ کی خصوصیت۔ پھر آپ فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد کے لیے بھی پاک کر دیا ہے، نماز کے لیے پاک کر دیا ہے، تیمم کے لیے پاک کر دیا ہے۔ یہ امتیازی صیت صرف آپ کو ملی، آپ کی امت کو ملی ہے۔ آپ سے پہلے ان امتوں کا حال یہ تھا کہ نماز کا وقت ہے تو مسجد میں ہی جانا پڑے گا، جتنا بھی چلنا پڑے، اور نماز سے پہلے وضو کرنا ہے تو پانی کو ڈھونڈنا پڑے گا جہاں سے بھی ملے۔ مگر آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو وضو کے لیے بھی پاک کر دیا، مسجد کے لیے بھی پاک کر دیا، جہاں بھی وقت ہے نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور وضو کے لیے پانی نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، تمہارا وضو بھی ہو جائے گا، اگر غسل فرض ہے تو غسل کے لیے بھی تیمم کافی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں احلت لی المغانم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو دشمن سے جنگ کے بعد، فتح کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال، یہ بھی آپ کے لیے خیر کثیر۔ اور آخر میں فرمایا ارسلت الی کافۃ للناس، کہ اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ باقی نبی آئے مختصر وقت کے لیے آئے، اپنی زندگی تک کے لیے آئے، اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، مگر آپ صرف اپنی زندگی میں نہیں، قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے، اور صرف عرب کے نہیں بلکہ عجم کے لیے بھی نبی بن کے آئے، پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے، قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے۔
فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو دنیا کی آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دی۔ یہ دنیا کی بھلائیاں ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی آپ کو مل گئیں۔ جنت کا دروازہ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے کھولا جائے گا، اور گناہگاروں کی سفارش کی اجازت ملے گی تو آپ کو ملے گی، مقام محمود آپ کو ملے گا، لوائے حمد کا جھنڈا آپ کو ملے گا۔ آخرت کی بھی ساری بھلائیوں کے وارث آپ، دنیا میں ساری خیر کثیر آپ کو ملی، پھر آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی ملی ہے۔ دوسرا معنی انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الکوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا وارث اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے معراج کے موقع پر اس نہر کو دیکھا جس کے کنارے خولدار موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے وہ نہر مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا معنی الکوثر، کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر کا بھی وارث بنایا ہے۔ حوض کوثر آپ فرماتے ہیں کہ ایسا حوض ہے جس کے پینے کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور وہ پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ فرمایا جو میرا امتی ایک دفعہ میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا، فرمایا پھر جنت میں داخل ہونے تک سارا دن اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور وہ دن ہمارے دنوں جیسا نہیں بلکہ قیامت کا پہلا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہو، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر کا وارث بنایا ہے، اور الکوثر وہ حوض ہے جو میدان محشر میں اور اس روز حساب میں آپ ہی کو ملے گا، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ملے گا۔ لوگ پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈال ہوں گے، مگر پانی اسی کو ملے گا جس نے دنیا میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، آپ کی سنت سے پیار بھی کیا، آپ کے طریقے کو اپنایا، آپ کے عقیدے کو اپنایا، وہی لوگ پانی پینے کے اہل ہوں گے۔ اور اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، میں خوش ہوں گا یہ میری امت ہے، میں اس کو پانی پلاتا ہوں، مگر جب وہ قریب آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان بہت بڑی دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ التجا کریں گے الہی یہ تو میری امت ہے، میں اس کو پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو آج کیوں روک دیا گیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہے تو آپ کی امت کے لوگ، اور چہروں سے لگے گا بھی ایسے کہ ماتھے پر محراب بھی ہیں، چہرے پر داڑھی بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ دین کے اندر بدعات اور خرافات اور ایسے ایسے کام جن کا حکم نہ اللہ کے رسول نے دیا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ قرآن میں نہ احادیث میں، دین کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، انہوں نے دین کے نام پر وہ بدعات اور خرافات پیدا کر دیں کہ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر دی دین کے نام پر جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آج دین کے نام پر کتنی ایسی بدعات اور خرافات ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کرتے ہیں مگر
خاسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں اس کا فائدہ نہ آخرت میں، بلکہ ایسے لوگ قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے۔ آپ فرمائیں گے سوکن سوکن، یا اللہ ان کو مجھ سے دور لے جا، لمن غیر دین بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین اسلام کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی۔ یہ موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر، تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کو کثیر امت عطا فرمائی ہے۔ الکوثر کا تیسرا معنی ہے کہ آپ کی امت قیامت کے دن سب سے بڑی امت ہوگی، اور آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی۔ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری میں مسلم میں، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جا سکیں گے جنہوں نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے دنیا میں میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے دنیا میں میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ آج کتنے لوگ انکار کر کے بیٹھے ہوئے، نبی پاک کی واضح سنتے، واضح احکامات، واضح آپ کے فرامین جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خوشی کے ساتھ، غمی کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، لین دین کے ساتھ، مگر ہم جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں برادری نہیں مانتی، معاشرہ نہیں مانتا، لوگ نہیں مانتے، لہذا ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، فرمایا جنہوں نے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتے رہیں اور قربانی بھی کرتے رہیں۔ یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن مجید کی، اگر ہم اسی کو سمجھ لیں یقین کیجئے زندگی کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہاں دوسری بات اللہ نے یہ سمجھائی ہے کہ جب میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کر دی، تم سے پہلے والی امتوں کو نہیں ملی، ان نبیوں کو نہیں ملی، دنیا کی خیر آخرت کی خیر، دنیا کی بلائی آخرت کی بلائی، اب اتنی بڑی نعمتوں کے بعد اس ذات کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے؟ اور شکر ادا کرنے کا اولین طریقہ فرمایا فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہے۔ مخاطب تو اپنے پیغمبر کو کی ہے، مگر پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کی ساری امت کو، ساری انسانیت کو پیغام دیے کہ لوگوں اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز کو چھوڑ کر شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ناشکرا کوئی انسان ہے تو وہ بے نماز ہے۔ شکر ادا کرنا ہے تو نماز پڑھ کے شکر ادا کر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو طریقہ بتایا کہ میں نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں دے دی ہیں، اب ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ فصل لربک وانحر، تو سب سے پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، پھر قربانی کریں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ رعایت ہوتی تو اللہ کے رسول کو مل جاتی، مگر آپ نے جنگ میں، امن میں، خوشی میں، غمی میں، خوشحالی میں، تنگی میں، کسی حال میں نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا بھی نہیں ہونے دیا۔ جنگ خندق میں کفار نے اتنا پریشان کیا کہ آپ کی نمازیں قضا ہو گئی، ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے پہلے ظہر پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی، ترتیب وہی ہے، قضا میں بھی
جو پہلے قضا ہوئی ہے اس کو پہلے ہی پڑھا جائے گا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے جنہوں نے آج ہماری نمازوں کو قضا کروا دیے، وقت پر پڑھنے نہیں دیے، اور ہم تو پڑھتے ہی نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، اور ان پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، کام پہ لگے ہوئے ہیں، فارغ ہو کے پڑھیں، اور کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔ نماز وہی ہے جو وقت پر ادا کی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دل چاہ پڑھ لی، نہیں دل تو نہ پڑھی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہی خلاف سنت ہے، کہتے ہیں نماز جو پڑھتا ہے جی پڑھنے دو، جیسے پڑھتا ہے، روکنا نہیں، سمجھانا نہیں، بتانا نہیں، جیسے کوئی پڑھتا ہے پڑھنے دو۔ یہ عجیب فلسفہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی جیڑا جتھے لگے ہے لگا رہن دے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بھائی جو غلط کام پہ لگا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں روکنا؟ اس کو نہیں روکیں گے وہ اپنی آخرت بھی تباہ کر لے گا، تمہارے لیے بھی فتنے کا باعث ہے۔ دنیا میں ہم یہ اصول نہیں مانتے کہ جیڑا جتھے لگے ہے لگا رہے۔ اگر ایک ڈرائیور غلط گاڑی چلا رہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو چلانے دو، وہ تو مار دے گا سب کو، گاڑی الٹ جائے گی، سب کو مار دے گا۔ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پاگل کو اٹھاؤ، یہ کیسی گاڑی چلا رہے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں جیڑا جتھے لگے ہے لگا رہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکرانے کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو نماز بھی پڑھتے رہیں، قربانی بھی کرتے رہیں۔ بدنی اور جسمانی عبادت شکرانے کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور مالی عبادات میں بہترین طریقہ قربانی ہے، اور ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں اللہ کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ کیوں کہ مشرک وہ عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی، بتوں کی، قربانیاں کرتے تھے بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے آستانوں پر۔ فرمایا آپ نے عبادت کرنی ہے غیر اللہ کی نہیں بلکہ ایک اللہ کی، قربانی کرنی ہے غیر اللہ کی نہیں بلکہ ایک اللہ کی۔ جتنی عبادات کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک اللہ کے لیے لائق اور خاص ہیں۔ اس کے اندر اگر غیر اللہ بھی آ گیا تو جو اللہ کے لیے کی ہیں وہ بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں تم غیر کو بھی شامل کر لیتے ہو، اور غیر کو شامل کرنے کے کئی طریقے ہیں، بات لمبی ہو جائے۔ اس میں ریاکاری اور ریاکاری بھی ہے کہ ہم کوئی عمل لوگوں کو جب خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، وہ تعریف کر لیں، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی، قربانیاں بھی کی، اور زندگی کے آخری سانس تک ایک اللہ کی عبادت کی، یا اس میں غیر کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی، منع فرما دی۔ قربانیاں بھی کی، اور ضمناً دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھا دیا کہ عید قربانی کی جب آتی ہے تو اس موقع پر بھی پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی اور قربانی عید کی نماز کے بعد کی جائے گی۔ یہاں اس آیت سے بھی یہ بات سب سمجھا دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے پہلے نماز پڑھیں پھر جا کر قربانی کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی قربانی پہلے کرتا ہے نماز بعد میں پڑھتا ہے، وہ گوشت کے لیے تو جانور ٹھیک ہوگا مگر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک اضافی مسئلہ اس آیت سے ثابت ہو۔ تیسری آیت، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن کتنا بھی خطرناک ہے، آپ کا دشمن خود ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، اپنی موت خود مر جائے گا۔ کتنی بڑی بات کہ تم اپنے رب کو راضی رکھو، اس کی عبادت میں لگے رہو، اس کی رضا کے لیے قربانی کرتے رہو،
اس کے دین کے لیے قربانیاں دیتے رہو، تمہارے دشمن، تمہارے دین کے دشمن، تمہاری ذات کے دشمن، تمہارے پیغمبر اسلام کے دشمن، اللہ پاک تمہارا رعب ان کے اوپر اتنا ڈال دے گا کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس تیسری آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا قاسم گود میں فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا جس کا نام طیب یا طاہر حدیث میں آتا ہے وہ بھی گود میں فوت ہو گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا تو مکے کے کافروں نے خوشیاں منائی، کہنے لگے باتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گیا ہے، اس کی نورینہ اولاد فوت ہو گئی ہے، اب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی ذات تک اس کا نام ہے، جیسے ہی فوت ہوگا اس کی نسل پیچھے ہے کوئی نہیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکیں دیں، اتنے بدبخت آپ کے مخالف تھے۔ کہتے ہیں دشمن بھی ہو تو کوئی عقل مان دو، ایسے دشمن کہ جن کے دلوں کے اندر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے اور کمینگی کی انتہا ہے، کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، مگر انہوں نے خوشیاں منائیں، مبارکیں دیں اور کہنے لگے باتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ غم نہ کریں، نام ان کا مٹے گا جو آپ کے مخالفین، بے نام و نشان یہ ہوں گے، اور ان کا دنیا سے کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ اور پھر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنیاں کی، زندگی میں ہی ذلیل و خوار ہو گئے، آپ کی زندگی میں بے نام و نشان ہو گئے۔ بعض ایسے آپ کے مخالفین تھے کہ جن کی نسل آگے چلی نہیں، اور جن کی نسل چلی تو اللہ نے ان کو اسلام کی، ایمان کی ہدایت نصیب فرما دی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ اس کے علاوہ کتنے ایسے آپ کے مخالفین، عبداللہ بن ابی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، مگر اس کا بیٹا اس کی زندگی میں مسلمان ہو گیا، اپنے باپ کی ذلت کا باعث بنا۔ فرمایا ان کی زندگی میں ان کو اچھے نام سے کوئی نہیں پکارے گا، مریں گے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر جہاں تک آپ کی بات ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام قیامت تک کے لیے روشن کر دیا ہے۔ اور آپ اس بات کو سوچیں کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے، اذانیں گونجتی ہیں، مگر جب اذان گونجتی ہے تو جہاں اللہ کی توحید کا نام اور گواہی گونجتی ہے وہاں مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ کا نام قیامت تک گونجے گا، آپ کی نورینہ اولاد نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اتنی خیر، اتنی کثیر امت دے گا کہ تمام امتوں پر آپ فخر کریں گے، اور آپ کا نام قیامت تک کے لیے روشن ہوگا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے رحمت کائنات کی شان مبارکہ کا اور ورفعنا لک ذکرک کا، مگر سورت کی 3 آیات کا مختصر مفہوم جمعہ میں بیان ہو سکا ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور جو سمجھ آتی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔